بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثالث ہمارا جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 4 انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ التاسعہ کا الدرس الثانی ہمارا جاری الساری ہے۔ تو صفحہ 15 سے 2 مشقیں التدریب الثالث، اسی طرح التدریب الرابع آج کے سبق کے اندر شامل کریں گے۔ تو تیسری مشق میں کہتے ہیں ہاتی اسئلتن للجمل الآتیہ۔ ہاتی، یہ آتی، یہ پہلے لفظ استعمال ہوئے ہیں، لاؤ یا لے کر آؤ یا بناؤ، ٹھیک ہے۔ اسئلتن، سوالات لے کر آؤ یا سوالات بناؤ، کس کے لیے؟ کہتے ہیں آنے والے جملوں کے لیے، آنے والے جملوں کے لیے سوالات بناؤ یا سوالات لے کر آؤ۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جوابات ہمارے سامنے موجود ہیں، تو ان کو ہم نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تو اس کے مطابق ہم نے سوال بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو جملن، یہ جملتن کی جمع ہے، جمع مکسر، ٹھیک ہے، اور آتیہ یہ واحد مؤنث ہے، تو لہٰذا جمع مکسر جو ہوتی ہے یہ واحد مؤنث کے حکم ہوتی ہے، تو یوں ان کے آپس میں مطابقت پائی جا رہی ہے۔ تو بہرحال پہلا جواب، پہلا جملہ ہم دیکھتے ہیں، علیک ان تحضر الی المطار قبل الاقلاع بثلاث ساعات علی الاقل۔ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ ایئرپورٹ پر یا ایئرپورٹ کی طرف آپ موجود ہوں کم از کم 3 گھنٹے پہلے، یعنی پرواز کرنے سے، جہاز کی فلائٹ سے جو ٹائمنگ ہے تو اس سے 3 گھنٹے پہلے آپ وہاں موجود ہوں۔ تو اب ظاہر ہے یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ متی احضر الی المطار، بندہ پوچھتا ہے کسی سے کہ میں مطار جو ایئرپورٹ ہے اس کی طرف یا وہاں کس وقت حاضر ہوں، یعنی کہاں، کتنے گھنٹے پہلے، کتنے منٹ پہلے وہاں پر موجود ہوں، یہاں پر جواب میں بتا دیا گیا۔ دوسرا جواب ہے ستن عاطف یسارا عند المقہا۔ ان عاطف یعنی عاطف مڑنا پھرنا، تو یسار یہ لیفٹ سائڈ کو کہتے ہیں، یمین دائیں طرف، اور عند المقہا، مقہا کہتے ہیں کیفے کو، کینٹین، کیفے وغیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے کیفے کے پاس سے لیفٹ طرف مڑنا ہے، لیفٹ سائڈ پر مڑنا ہے۔ سیکون المطار علی یمینک مباشرۃ۔ تو جب وہاں سے آپ لیفٹ مڑیں گے تو کہتے ہیں کہ جو مطار ہے، ایئرپورٹ ہے، تو وہ آپ کے بالکل سامنے کی طرف ہوگا، یعنی دائیں طرف، ٹھیک ہے، بالکل دائیں طرف آپ کے ہوگا۔ اب یہاں ظاہر ہے اس کی ڈائریکشن پوچھ رہے ہیں، اس کی لوکیشن، تو سوال ہو جائے گا این یقع المطار، ایئرپورٹ کہاں واقع ہے، یعنی کس طرف ہے، اس کا محل وقوع کیا ہے۔ تو آگے ہے سأبقى ثلاثة اسابیع، میں 3 ہفتے رہوں گا، ٹھہروں گا، قیام کروں گا۔ اب ظاہر ہے یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کتنے دن وہاں ٹھہریں گے، تو یہاں پر آپ 2-3 طرح سوال بنا سکتے ہیں۔ کم یومن، یہ کہہ لیں کم مدتاً، یا ہفتوں والے لفظ کو لے آئیں، کم اسابیع ستبقى، کہ آپ کتنے دن، مدت یا کتنے ہفتے ٹھہریں گے، تو وہ بتا رہا ہے اپنا۔ آگے ہے سأنزلک بعد محطۃ حافلات وقبل المطار، مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو اتار دوں گا، سأنزلک، میں آپ کو اتار دوں گا، محطۃ حافلہ کہتے ہیں بس سٹاپ کو، کہتے ہیں کہ میں بس سٹاپ کے بعد آپ کو اتار دوں گا اور ایئرپورٹ سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سیدھا سا سوال ہے کہ آپ، بندہ پوچھ رہا ہے کسی سے کہ این تنزلنی، کہ آپ مجھے کس جگہ پر ڈراپ کریں گے، اتاریں گے۔ آگے ہے عنوان البرید ہوا، آگے abc@gmail.com، مطلب یہاں پر ای میل کا جو ایڈریس ہے وہ بتا رہا ہے کہ میرا ای میل، برید کہتے ہیں ایڈریس کو، ای میل ایڈریس جو ہے، ٹھیک ہے، جس طرح برید سے ڈاکیا کو بھی کہتے ہیں، ڈاک خانہ، ڈاکیا وغیرہ، یہاں بھی یہ گویا کہ ڈاک ہی ہوتی ہے، ای میل بھی۔ تو عنوان یعنی نام، ٹھیک ہے، جس طرح یہاں پر بھی نام ہی ہوتا ہے، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اے بی سی ویسے سمجھانے کے لیے لکھا، اشارہ دیا ہوا ہے، وگرنہ ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آ جائے گا ما عنوانک البرید، آپ کا ای میل ایڈریس کیا ہے، ای میل اکاؤنٹ کیا ہے، ٹھیک، اس طرح کر۔ تو آگے ہے اخذت معی ما یلزمنی من الاشیاء الہامۃ فی رحلتی، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ لے لیا ہے وہ چیزیں جو
میرے سفر کے لیے میرے لیے ضروری ہیں۔ تو اب ظاہر ہے یہاں سوال ہوگا کہ پوچھ رہا ہے کہ ما یا ایو شیء یا ای شیء اخذت فی رحلتک، کہ آپ نے اپنے سفر کے لیے کون سی چیزیں اٹھا لی ہیں، لے لی ہیں، ساتھ لی ہیں۔ تو اس نے بتا دیا کہ کون کون سی ہیں۔ آگے ما حضرت حقیبۃ السفر بعد، کہتا ہے کہ میں نے ابھی تک بیگ جو ہے وہ تیار نہیں کیا، یعنی سفر کا جو بیگ ہوتا ہے، بمجرد ان انتہی یا ان انتہی من العمل اجہز، کہتے ہیں جیسے میں فری ہوں گا میں تیار کر لوں گا، ٹھیک ہے، مطلب جیسے میں فری ہوں گا تو میں تیار کر لوں گا، تو اس لیے میں نے نہیں کیا۔ اب یہاں پر سوال ہوگا کہ لماذا ما حضرت حقیبۃ السفر بعد، کہ آپ نے ابھی تک بیگ تیار کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں حل حضرت حقیبۃ السفر بعد، کہ کیا ابھی تک آپ نے بیگ تیار کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ٹھیک مان جائے گا۔ آگے 8واں ہے لا اوصلک الی الفندق، میں آپ کو نہیں پہنچا سکتا یا ڈراپ نہیں کر سکتا ہوٹل تک، کیوں؟ لأنی اتوجہ الی محطۃ قطار، کہتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ میں تو ریل گاڑی کے جو اسٹیشن اس طرف جا رہا ہوں، یعنی آپ کو ہوٹل کی طرف نہیں اتاروں گا، میں تو اس طرف جا رہا ہوں۔ تو سوال بن جائے گا حل توصلونی الی الفندق، کہتے ہیں کہ کیا آپ مجھے ڈراپ کر دیں گے، جو ہوٹل ہے ہوٹل کی طرف یا ہوٹل پر مجھے ڈراپ کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ آگے ہے لا یمکنک استخدام الہاتف لالتقاط الصور، صورت کی جمع ہے صور، تصاویر، پکچرز، تو مطلب ہو جائے گا کیا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، آپ کے لیے ممکن نہیں ہے یا آپ نہیں کر سکتے کیا، موبائل کو استعمال، استخدام الہاتف مطلب موبائل کا استعمال، آپ تصویر اتارنے کے لیے یا تصاویر اتارنے کے لیے، پکچر لینے کے لیے موبائل فون یوز نہیں کر سکتے۔ تو یہاں سوال بن جائے گا حل یمکننی استخدام الہاتف لالتقاط الصور، کہ کیا میں تصویر اتارنے کے لیے، لینے کے لیے موبائل فون یوز کر سکتا ہوں۔ آخری ہے تأکدت من اغلاق النافذہ، کہ میں ونڈو بند ہونے سے یا ونڈو بند کرنے سے مطمئن ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر ہے سوال بن جائے گا حل تأکدت من اغلاق النافذہ، کہ کھڑکی جو بند ہے، مطلب جو جہاز ہے اس کی ونڈو بند کی جاتی ہے، تو اس وقت پوچھا جا رہا ہے کہ یہ ونڈو بند ہوئی ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، آپ پرسکون ہی ہے نا، مطمئن ہے نا۔ آگے التدریب الرابع، چوتھی مشق، کہتے ہیں املأ الفراغ بکلمات مناسبۃ، کہتے ہیں کہ مناسب کلمات کے ذریعے خالی جگہ کو فل کیجئے، بھریے۔ تو خالی جگہ پر کرنی ہے تو مالأ یملأ ملأً، باب فاتحہ یا بتاؤ سے افتح املأ، ٹھیک ہے، یہ امر حاضر کا صیغہ ہے، آپ فل کیجئے، آپ بھریے۔ تو اب یہاں پر جو آگے 11 سوالات ہیں، تو ان میں جملوں کے درمیان جگہ چھوڑی ہوئی ہیں، کسی کی 1، کسی کی 2، کسی کی 3، یوں خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے۔ تو ساتھ میں آپشن بھی ہمارے ساتھ انہوں نے دیے ہوئے ہیں کہ یہ 3، 4، 5 یوں آپشن ہیں، تو ان میں سے آپ سلیکٹ کریں۔ تو یہ مشق یا اسی طرح دیگر جو ایگزام وغیرہ میں MCQs آتے ہیں، تو ان کو حل کرنے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی نے سبق پڑھا ہوا ہے، نصاب پڑھا ہوا ہے، اس کو یاد ہے، تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اس کو ایک دفعہ پڑھے گا ایک نظر میں، اور اس کو سوال پڑھنے سے جواب کلیئر ہو جاتا ہے، تو آپشن دیکھنے کی بھی حاجت نہیں بعض اوقات پڑتی، تو وہ ٹک کر دیتا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ بندہ پھر سب کو ایک دفعہ پڑھ لے، ٹھیک ہے، آتا ہے یا نہیں آتا، تسلی کے ساتھ ان کو ہر آپشن کو اس کی جگہ پر رکھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر پہلا جس نے ٹاپک پڑھنے لگے ہیں تو ایک پر میں پریکٹس کراؤں گا، بقیہ پھر آگے صرف میں جواب ہی عرض کروں گا۔ تو پہلا ہے کہ یمکنک علی خدمت الطعام والشراب، اب پوری عبارت کا جو یہاں لکھی ہوئی ہے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرنے کے ساتھ آپ ہر آپشن کو ساتھ رکھ کر ترجمہ کریں۔ مثال کے طور پر الحضور کو ترجمہ رکھ کر کریں، التعقد کو، اس طرح الاستشارہ کو، پھر ان کے اوپر ترجمہ کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ بہترین ترجمہ کون سے آپشن سے بن رہا ہے، تو پھر وہ آپ کا جواب بن جائے گا۔ تو اسی طرز پر یہ سارے سوالات ہیں، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب کو آپ رکھ کر ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کی گرومنگ ہوگی، ایبلٹی بڑھے گی۔ تو یہ ہے اس کا طریقہ کار۔ اسی طرح جو ایگزام وغیرہ کے اندر MCQs وغیرہ آتے ہیں، تو
آپ سب کو رکھنے کی کوشش کریں جہاں پر آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ یمکنو کا، اب امکانہ یمکنو یہ ہو سکنے کے معنی میں، یمکنو کا آپ کر سکتے ہیں کیا، الاستشارہ تو مشورہ، آپ مشورہ یا مشاورت کر سکتے ہیں کھانے اور پینے کی خدمت پر، یعنی کھانے پینے کی خدمت اگر حاصل کرنی ہے تو کہتے ہیں اس پر آپ مشورہ یا مشاورت کر سکتے ہیں۔ تو اب اس میں ایک ہی خالی جگہ تھی اور 3 آپشن تھے، تو بہترین جو ہے وہ الاستشارہ ہے۔ تو دوسرا ہے علیک ان، اب یہاں پر آئے گا تتوجہ، علیک تتوجہ، تو ان کی وجہ سے ان منصوب ہو گیا، علیک ان تتوجہ الی الطائرۃ علی الفور، کہتے ہیں کہ فی الفور آپ جہاز کی طرف توجہ کریں، رخ کریں، کب، عند الاعلان عن التوجہ الیہا، یعنی جیسے ہی اس کی طرف توجہ کرنے کا اعلان ہو نا، مطلب جس طرح بندہ ایئرپورٹ پر جاتا ہے تو وہاں الارم وغیرہ یا اعلان وغیرہ ہوتے ہیں کہ اتنے منٹ رہ گئے ہیں یا جناب فلائٹ تیار ہے، اس طرح کے جب اعلانات ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اس وقت آپ فی الفور اسی کی طرف توجہ کریں، ملنا جلنا اور دیگر جو اپنے فیملی وغیرہ کے تعلقات ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ اچھا آگے الافضل ان، کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ، الافضل افضل ہے مطلب بہتر یہ ہے، اب بہتر کیا ہے، تو ان سب آپشن میں سے یہاں ہم لگائیں گے تختارہ، اختارہ یختارو، اختیار کرنا، چننا، سلیکٹ کرنا، تو کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ سلیکٹ کریں کیا، کہتے ہیں الواجبات المفضلاتی، کہتے ہیں کہ الواجبات المفضلہ کہتے ہیں پسندیدہ غذائیں، یعنی ایک بندہ سفر کر رہا ہے مدینہ منورہ کا کر رہا ہے یا کسی اور لانگ جو فلائٹ پر ہے، تو اس کے لیے اس ٹائمنگ کے حساب سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھ لیں، تو بعض اوقات جو اس کے فلائٹ میں ملتی چیزیں وہ موافق نہیں آتی، تو لہٰذا کہہ رہے ہیں کہ اپنی پسندیدہ غذائیں بہتر یہ ہے کہ کہتے ہیں آپ سلیکٹ کر لیں، چن لیں، ساتھ رکھ لیں۔ اچھا یہاں پر ایک توجہ کرنی ہے آپ نے، الواجباتی الف تا کے ساتھ یہ جمع مؤنث سالم ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کی جو آگے صفت ہے نا تو اس کو بھی اسی طرز پر لے کر آیا جائے، یعنی جمع مؤنث سالم کے طور پر، یعنی المفضلاتی، یعنی پسندیدہ غذائیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر المفضلاتی گولتا کے ساتھ ہی لکھنی ہے تو پھر اس کی جو حالت نسبی ہے وہ زبر کے ساتھ آئے گی، ٹھیک ہے، مطلب جس طرح نا تختارہ فعل ہے اور انت ضمیر فاعل ہے، یعنی آپ سلیکٹ کر لیں، اب جس کو سلیکٹ کرنا ہے وہ مفعول بھی بنے گا یہاں پر، تو اب یہ الوجباتی المفضلہ تا پہ رہے گا اگر گول تا کے ساتھ ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، موصول سے بن جائے گا۔ اچھا تو کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ سلیکٹ کر لیں، چوز کر لیں، چن لیں پسندیدہ غذائیں، ٹھیک ہے۔ آگے نمبر 2 پر لگا لیں اندہ، یعنی یہ پسندیدہ غذائیں کب سلیکٹ کرنی ہے، اندہ ظرف کے لیے، یعنی اس وقت، کب، کس وقت، کہتے ہیں اندہ حجز التذاکر، ٹکٹ بک کرتے وقت۔ آگے ہے حتی تشعر خلال الرحلہ، اب تشعر یہ منصوب ہے، یعنی فعل مضارع ہے لیکن منصوب کیوں ہے، حتی کے بعد ان مقدر ہونے کی وجہ سے، اور بالسعادت آپ ساتھ لگا دیں تاکہ آپ خوشی محسوس کریں سفر کے دوران، یعنی ریلیکس فیل کریں، خوشی محسوس کریں، کوئی ہچکچاہٹ یا کوئی پچھتاوا نہ رہ جائے کہ یار اللہ میں فلاں چیز لیا تھا تو اچھا تھا، ٹھیک ہے، تو اس معنی میں یہ ساری بات ہوگی۔ آگے نمبر 4 ہے علیکہ، آپ پر لازم ہے، کیا لازم ہے، ان تنالا، نالا یا نالو لینے کے معنی میں ہے، لینا، پانا، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے نا آیت کریمہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو، تو پانے کے معنی میں یہاں پر کہتے ہیں علیک، آپ پر لازم ہے کہ آپ لے لیں، پا لیں، کس کو، کہتے ہیں بوجود جمیع الاوراق، جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، یعنی کہیں فلائٹ پر جا رہے ہیں آپ تو پاسپورٹ اور ویزا اور دیگر جو کاغذات ہوتے ہیں ضروریات، کہتے ہیں وہ سب آپ ساتھ لے لیں، کب، کہتے ہیں قبل الذهاب للمطار، کہتے ہیں ایئرپورٹ کی طرف جانے سے پہلے، ٹھیک ہے، کوئی چیز رہ گئی تو پھر مسائل بنتے ہیں، جس طرح کہ آگے کہہ رہے ہیں حتی لا تضطر لالغاء رحلتک، کہتے ہیں تاکہ آپ کی فلائٹ کینسل نہ ہو یا آپ پریشان نہ ہو فلائٹ کینسل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جب ڈاکومنٹس پورے نہیں ہوں گے تو وہ اندر سوار نہیں ہونے دیں گے، جب سوار نہیں ہونے دیں گے تو فلائٹ تو چلے جانا ہے اپنے ٹائم پر، تو آپ کی فلائٹ کینسل ہو جائے گی، رہ جائیں گے، مس ہو جائیں گے۔ دعنا، اب یہاں پر آ جائے گا ننقلو،
دعنا جمع متکلم، یعنی ساتھ میں جمع متکلم ضمیر ہے، دا اور نا ضمیر. تو کہتے ہیں دعنا ننقلو کا، کہتے ہیں کہ ہم آپ کو منتقل کریں. نقلا ینقلو، نقل منتقل کرنا. کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، منتقل کر دیتے ہیں یا ایکسچینج کر دیتے ہیں، تبادلہ کر دیتے ہیں الی مقعد آخر، ایک اور سیٹ کے ساتھ، یعنی ایک اور سیٹ کی طرف آپ کو چینج کر دیتے ہیں، تبادلہ کر دیتے ہیں، ایکسچینج کر دیتے ہیں. ستکون مرتاحا ہونا، آپ وہاں پر پرسکون ہوں گے. یعنی کسی بندے کو ہو سکتا ہے نا کسی جگہ پر پرابلم ہو، تو یہاں ہم جملے سکھائے جا رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ بن جائے تو جملہ کس طرح بولنا ہے. تو یہاں پر یہ آگے آ گیا کہ ہم آپ کو کسی اور سیٹ کے ساتھ مطلب منتقل کر دیتے ہیں، ایکسچینج کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ وہاں پر جا کر پرسکون رہ، ریلیکس ہو جائیں، پرسکون رہیں. اب یہاں پر آپشن میں مرتاحن ہے، تو یہاں پر جب لکھیں گے دوسری خالی جگہ میں تو وہاں پر منصوب آئے گا کانا یکون سے فعل ناقص، چونکہ یہ ستکون تو فعل ناقص ہے اور اس کے اندر انت ضمیر اس کا اسم ہو گیا اور مرتاحن اس کی خبر، تو خبر منصوب ہوتی ہے افعال ناقصہ کی. آگے ہے تستحق ان. اب اس کے بعد آپ لگا لیں تب کا. کہتے ہیں کہ تستحق ان تب کا ہونا للابدی، آپ وہاں ہمیشہ کے لیے رہ سکتے ہیں. اب ہو سکتا ہے یہ اوپر والے جملے کے ساتھ اس کا تعلق ہو کہ جس سیٹ پر آپ بیٹھیں گے تو آپ مطلب پورے سفر میں وہاں پر بیٹھیں گے ہمیشہ کے لیے، اس معنی میں اگر جملہ لیں تو کہتے ہیں ستکون آستنا، تو بہتر رہے گا. یعنی آپ سارا ٹائم ساری فلائٹ وہاں پر بیٹھ جائیں جو آپ کی سیٹ ہم بدل رہے ہیں، تو یہ پرسکون ہوگا. یعنی نہ آپ کو کسی کو تنگ کرے، نہ آپ کو کوئی تنگ کرے، کوئی مسئلہ ہو. اچھا جی، آگے ہے اذا کانت. اچھا یہاں پر آپ لگا لیں اذا کانت السیارۃ. السیارہ کہتے ہیں کار کو، گاڑی کو. کہتے ہیں اچھا یہاں پر یہ جملہ اس معنی میں ہے کہ بندہ کسی کو جس طرح ہوتا ہے نا ٹائم دیتا ہے، یار بس گاڑی چل پڑی ہے آج، بس اگر اس طرح چلتی رہی تو ہم اتنے منٹ میں آپ کے پاس، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی اسی طرز کی تعبیر ہے. کہتے ہیں اذا کانت السیارۃ تسیر علی ما یرام. کہتے ہیں کہ اگر یہ گاڑی جو ہے، کار جو ہے چلتی رہی جیسے کہ امید کی جا رہی ہے، یعنی جس طرح اس کی حالت ہے، کنڈیشن ہے یا کیفیت ہے یا فی الحال چل رہی ہے، تو اگر یہ اسی طرح چلتی رہی تو پھر کیا ہوگا؟ فسا نکون عندک بعد نصف ساعہ. کہتے ہیں پھر آدھے گھنٹے میں ہم آپ کے پاس ہوں گے. تو آگے کہتے ہیں لا تقلق، آپ ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہو. سنأخذ طریقا کثیرا، ہم شارٹ راستہ اختیار کریں گے. شارٹ یعنی بائی پاس کہہ لیں، جس طرح جو مختصر راستہ ہوتا ہے. آگے ہے نمبر 9 تارا کا نا. تارا کا فعل ہے اور نا فعل کے ساتھ ضمیر لگی تو وہ منصوب متصل ہوتی ہے، مفعول بھی بنتی ہے. تو پتہ چلا فاعل بعد میں کوئی آئے گا، جس طرح کہ اب آگے ہم لگا لیتے ہیں ڈرائیور کے لیے السائق. کہتے ہیں تارا کا نا السائق فی وسط الرحلہ. کہتے ہیں کہ ڈرائیور نے ہمیں سفر کے دوران چھوڑ دیا. نمبر 10 تفقد. تفقد یہ چیک کرنا، ٹھیک ہے، تلاشی لینا یا اس طرح کے معنی کے لیے آتا ہے. کہتے ہیں تفقد اغراض کا. غرض کی جمع اغراض، مطلب سامان، ساز و سامان جو سفر کے لیے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں آپ اپنے سامان کو چیک کر لیں، تفتیش کر لیں، چیک کر لیں، معائنہ کر لیں. کب؟ کہتے ہیں قبل النزول من سیارۃ الاجرۃ. کہتے ہیں کہ ٹیکسی، سیارہ کہتے ہیں کار کو، اور اجرت رینٹ، مطلب رینٹ کی جو کار ہوتی ہے. اور عام طور پر یہ رکشے، گاڑیاں وغیرہ ایئرپورٹ پر یا ریلوے اسٹیشن پر جو کھڑی ہوتی ہیں، یہ اس کی مراد ہے. کیونکہ بعض اوقات جلدی میں کوئی بیگ رہ جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی پاسپورٹ یا چھوٹا موٹا جو اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے، تو یہ اسی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جو رینٹ کی کار ہے یا ٹیکسی ہے، تو اس سے نزول سے پہلے، یعنی اس سے آپ اتر رہے ہیں تو اترنے سے پہلے یا اس کو لیفٹ کرنے چھوڑنے سے پہلے آپ ساری تسلی کر لیں اپنے سامان کی. آخری ہے یطلب منی السائق. کہتے ہیں کہ ڈرائیور نے مجھ سے مطالبہ کیا، طلب کیا کیا. اب اس کا معنی پہلا جو آپشن ہے وہ لگا لیں الخبرہ. خبرہ کہتے ہیں تجربے کو، تجربہ. تو کہتے ہیں کہ ڈرائیور نے مجھ سے تجربہ طلب کیا، پوچھا، مانگا. قبل الوصول الی الوجہہ. کہتے ہیں منزل کی طرف پہنچنے سے پہلے.